الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال آواز بلند دے پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. رب ذوالجلال جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا پروردگار خالق و مالک ہے، جس نے ہم سب کو اس کائنات کو ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، اس رب ذوالجلال کی
حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم فخر رقاب شہنشاہ حسینہ و جمیلہ ماہ تتمہ دوران سیدہ آمینہ کے لال حسنین کریمین کے نانا جان سیدہ خاتون جنت کے بابا جان صدیق و عمر کے ماوا و ملجا عثمان و علی کے آقا غریبوں کے غم گسار رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبولیت کی سند عطا فرمائے۔ میں نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان من آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہم تاجدار صداقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سید الصدیقین یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چونکہ یہ مہینہ تاجدار صداقت یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کا مہینہ ہے، تو اسی ضمن میں ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم جو باتیں ہم سنیں مجھے اور آپ سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ منبع نور الہدی صدیق ہے، پیکر صدق و وفا صدیق ہے، رازدار کبریاء مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ صدیق ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر 69 ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا من یطیع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ فرمایا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر رب ذوالجلال نے انعام فرمایا۔ اب اے باری تعالیٰ، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا وہ کون ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ نبی ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء ہے، وہ صالحین ہے۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے
وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر رب ذوالجلال نے خود فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، فرمایا یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ فرمایا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ شامل ہوگا۔ اب ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ روزانہ نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اور اس آیت میں رب ذوالجلال نے بتا دیا وہ سیدھا راستہ جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا وہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے خود فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، فرمایا کہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں، کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ انعام یافتہ بندے ہیں، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا صدیقین اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صدیق کے 6 مراتب ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک صدق ہوتا ہے گفتگو کے اعتبار سے، اور دوسرا صدق ہوتا ہے نیت اور ارادے کے اعتبار سے، تیسرا ایک صدق ہوتا ہے عزم کے اعتبار سے صدق، اور چوتھا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس عزم کو پورا کرنے کے اعتبار سے ایک صدق ہوتا ہے۔ پانچواں امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پانچواں صدق ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے، کہ بندہ جو عمل کرے اس عمل کے اندر اس کا اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اور چھٹا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دین کے متعلق جو تحقیقات وہ کرے اس میں صدق ہو۔ فرمایا یہ صدق کے 6 مراتب ہیں، اور یہ 6 کے 6 مراتب کے اعتبار سے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جائے تو آپ صدیقین کے امام نظر آتے ہیں، آپ صدیقین کے امام نظر آتے ہیں۔ صدق صدیقین کا مرتبہ یہ نبیوں کے بعد مرتبہ ہوتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیقین کے امام ہیں۔ آپ کو صدیق رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت نبیہ بن حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت نبیہ بن حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یا ابا بکر
المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، حضرت نزار بن شبرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم مولا کائنات حیدر قرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ سے خوش طبعی کر رہے تھے۔ ہم نے کہا اے امیر المومنین، اے مولا کائنات، ہمیں اپنے دوستوں کے بارے میں بتائیے۔ امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سارے کے سارے صحابہ مصطفیٰ کے ساتھی سارے کے سارے میرے دوست ہیں، سارے کے سارے میرے دوست ہیں۔ حضرت نزار بن شبرہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہمیں ابو بکر صدیق کے متعلق بتائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم ابو بکر کی بات کرتے ہو، میں ان کے مراتب کو بیان کروں، ان کی فضیلت کو بیان کروں، سنو جبریل امین کی زبان سے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے، انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ جب معراج پر تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آسمان پر یہ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آسمان پر یہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ و ابو بکر الصدیق خلفی، کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں اور رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ہر آسمان پر یہ لکھا ہوا تھا، ہر آسمان پر یہ لکھا ہوا تھا۔ اور حضرت امام باقر اہل بیت کے فرزند ہیں، حضرت امام باقر امام زین العابدین کے شہزادے لخت جگر، امام زین العابدین امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہے، اور جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کسی بات کی تصدیق نہیں فرمائے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کسی بات کی تصدیق نہیں فرمائے گا جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا۔ یہ شان اور یہ مرتبہ رب ذوالجلال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ ایک لقب آپ کا عتیق ہے، عتیق کا معنی ہوتا ہے جہنم سے آزادی، اور یہ لقب رب ذوالجلال نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ ان قریب اس جہنم سے جو سب سے بڑا متقی ہے اسے دور رکھا جائے گا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا متقی اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اور رب ذوالجلال نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا ہے کہ آپ عتیق ہیں، آپ عتیق ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں، سب سے بڑے پرہیزگار ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کے کیا کہنے۔ شاعر کہتا ہے امیر المومنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، امیر المومنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سردار ارض و سما صدیق اکبر ہے، رفیق سردار ارض و سما صدیق اکبر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی بھی کسی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی بھی کسی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی صدیق تھے،
آپ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی صدیق تھے، اور عتیق آپ کو بچپن سے لقب عطا کیا گیا۔ ارشاد الساری بخاری شریف کی یہ شرح ہے، ارشاد الساری، اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے۔ آپ کا بچپن کا زمانہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار یار مزار، آپ کے بچپن کا زمانہ ہے۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آپ کو بت خانے میں لے گئے، آپ کو بت خانے میں لے گئے، اور ایک بت کے سامنے کھڑا کر کے کہا یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہے، ان کو سجدہ کرو۔ یہ کہہ کر آپ کے والد گرامی چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق یار غار یار مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کے سامنے آئے، بت کے سامنے آ کے کہا اے بت، میں بھوکا ہوں، اگر تو خدا ہے تو مجھے کھانا دے، اگر تو خدا ہے تو مجھے کھانا دے۔ آپ نے کہا کہ میں ننگا ہوں، بے لباس ہوں، اے بت اگر تو خدا ہے تو مجھے پہننے کے لیے کپڑے دے۔ اور پھر آپ نے کہا، ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو میں پتھر مارتا ہوں، اپنے آپ کو بچا۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پتھر اس بت کو مارا۔ جب وہ بت کو لگا تو وہ گر پڑا، اور گرا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ادھر سے آپ کے والد گرامی ابو قحافہ آ گئے اور غصے کی حالت میں آپ کو پکڑا اور لا کر والدہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کہا جانتے ہو آج تمہارے بیٹے نے کیا کیا؟ کہا بتاؤ کیا کیا؟ سارا واقعہ بتایا، سارا پس منظر بتایا۔ تو آپ کی والدہ نے کیا کہا سنیے گا اور جانیے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا ہے۔ آپ کی والدہ نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے خبر آئی تھی، اے اللہ کی سچی بندی تجھے مبارک ہو، یہ عتیق ہے، رب ذوالجلال نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اور آسمانوں میں ان کا لقب صدیق ہے، اور یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفیق اور صاحب ہیں، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفیق اور صاحب ہے۔ یہ بچپن کے اندر بشارتیں دی جا رہی ہیں آپ کی شان و عظمت کی، آپ کے صدیق ہونے کا بچپن کے اندر جس وقت آپ پیدا ہوئے اسی وقت کہا جا رہا ہے کہ آپ صدیق ہیں، آپ عتیق ہیں، اور آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحب اور ان کے رفیق ساتھی ہیں۔ اور یہ واقعہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، بیان کیا۔ ابھی یہ واقعہ پورا ہوا تو آسمانوں سے جبریل امین نازل ہو گئے، آسمانوں سے جبریل امین نازل ہو گئے۔ جبریل امین نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد صدق ابو بکر وہو صدیق، کہ ابو بکر نے جو واقعہ سنایا ہے وہ سچا ہے اور ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر صدیق ہے جن کے واقعے کی تصدیق کے لیے اللہ آسمانوں سے جبریل امین کو جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بھیج رہا ہے۔ اور جبریل امین آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر نے جو واقعہ سنایا ہے وہ واقعہ بھی سچا ہے اور ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر صدیق ہے۔ یہ شان و عظمت ہے حضرت تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرات گرامی آپ کا نام تو عبداللہ تھا، روایتوں کے اندر اختلاف ہے، لیکن جمہور نے کہا کہ آپ کا نام عبداللہ تھا، لیکن آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا؟ ابو بکر آپ کی کنیت تھی، ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ ابو بکر اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو کا معنی ہوتا ہے بالا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو اور تھا، ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی کہ بلیوں والے، کیونکہ بلیوں سے میں بڑا پیار تھا، تو ابو کا معنی ہوتا ہے بالا، اور بکر کا معنی ہوتا ہے جو سب سے اول ہو، جو سب سے اول ہو۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو ہم دیکھیں تو آپ ایمان لانے میں بھی سب سے اول ہیں، آپ ایمان لانے میں بھی سب سے اول ہیں، اور نبیوں کے بعد اور مرسلین کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے اس اعتبار سے بھی آپ سب سے اول ہیں، ہجرت کے اعتبار سے بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس اعتبار سے بھی اول ہیں، اور آپ مقام و مرتبے کے اعتبار سے نبیوں اور رسولوں کے بعد اس اعتبار سے بھی افضل ہے۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے جب قبر انور سے اٹھیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس وقت بھی ابو بکر آپ کے ساتھ ہوں گے، تو گویا قبر انور سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو اٹھیں گے اس اعتبار سے بھی ابو بکر اول ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ جو بھی نیکیاں دیکھیں وہ ہر اعتبار سے نبیوں اور رسولوں کے بعد آپ کو ابو بکر صدیق کی ذات نظر آئے گی، نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر صدیق کی ذات نظر آئے گی۔ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ صدیقین کے امام ہیں، آپ صدیقین کے امام ہیں۔ اور حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر، تفسیر روح المعانی کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی شروع کے اندر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں حضرت شیخ خالد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں نبوت کے کتب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ نبیوں کے سردار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور صدیقین کے سردار ابو بکر صدیق ہیں، اور شہیدوں کے سردار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور صالحین کے اولیاء کے سردار حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی مقام بیان کر دیا، حضرت فاروق اعظم کا مقام بھی بیان کر دیا، آپ نے مولا کائنات کا مقام بھی بیان کر دیا، کہا حضرت عثمان غنی کا مقام بیان نہیں کیا، کہا سنو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے رتبے سے بھی درجہ ملا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کے رتبے سے بھی درجہ ملا ہے۔ تو آپ اس اعتبار سے ذوالنورین ہیں، آپ اس اعتبار سے ذوالنورین ہیں۔ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین ہے، اور صدیقین کے امام و پیشوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی شان و شوکت کو خود بیان کیا، آپ کے قبول اسلام کی نشانیاں، آپ کے اسلام لانے کو پہلی آسمانی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا۔ اللہ نے جو آسمانی کتابیں اتاری تھی ان کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کو بیان کیا گیا۔ قرآن کے اندر آپ کی شان و شوکت کو رب ذوالجلال نے بیان کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی شان و شوکت کو بیان کیا، اور شاعر کہتا ہے منبع نور الہدا صدیق ہیں، منبع نور الہدا صدیق ہیں، پیکر صدق و وفا صدیق ہیں، رازدار کبریا ہے مصطفیٰ، رازدار کبریا ہے مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں۔ تو یہ مہینہ ہی آپ کی شہادت، آپ کے عرس مبارک کا ہے، تو آج کے جمعے میں بھی ہم نے آپ کا ذکر خیر کیا۔ انشاءاللہ جہاں گفتگو ختم ہوئی ہے اگلے جمعہ المبارک وہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور آپ کی شان و شوکت کو سنیں گے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار و عشق کرنے والے تھے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس تھی۔